بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک کام۔ بعض کوتاہ نظروں کے اس گمان کے برعکس کہ مذاہب عبادات، واجبات اور محرمات کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، اسلام نے رفع عامہ کے کاموں مثلاً پلوں کی تعمیر، راستوں کی آبادی، پانی کے ذخیروں کی تیاری اور مساجد کی تعمیر، غرض یہ کہ ہر اس چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے جس سے عام لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا دن اور رات گزار دے اور اس سے مسلمانوں کے معاملات کا خیال نہ ہو اور اجتماعی کام کی گرہ نہ کھولے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہیں، تو آپ نے فرمایا، وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوں، اور دوسرے لفظوں میں لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ اسلام اس قسم کے نیک کاموں کو صدقہ جاریہ و باقیہ کا نام دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر شخص کا نامہ اعمال اس کی موت کے بعد بند ہو جاتا ہے اور 3 صورتوں کے علاوہ اسے کوئی ثواب اور عقاب نہیں پہنچتا۔ ایک تو صدقہ جاریہ مفید کام ہے جو اس نے قائم کیا ہو، اور دوسری وہ نیک عادت ہے جو اس نے بطور یادگار چھوڑی ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا با ایمان اور صالحہ فرزند اس کے لیے استغفار کرے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو اس کا فرزند اس کی تلافی کرے۔ دولت اور اولاد زندگی کی نعمتوں میں سے ہے، لیکن باقیات صالحات بہتر ثواب کے حامل ہیں۔ اسلام عموماً صدقہ جاریہ کو جو اوقاف ہوتے ہیں اس قدر اہمیت دینے کے علاوہ مساجد کی تعمیر پر جو اسلامی تبلیغات کی بنیاد ہوتی ہیں خاص نظر رکھتا ہے، اور ان کے بارے میں اس نے بہت تاکید کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک مسجد تعمیر کرے، خدائے قدیر بہشت کے ایک گھر کا نام اس کے نام پر رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے، وہ لوگ مساجد تعمیر کرتے ہیں اور انہیں آباد کرتے ہیں جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اجتماعی امور کے بارے میں اسلام کا نظریہ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کوچوں کو ہموار کرنے جیسے نسبتاً مختصر موضوع کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے اس چیز کو ہٹا دیتا ہے جو انہیں تکلیف دیتی ہے تو خدا تعالیٰ اسے قرآن کی 400 آیاتیں پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام راستہ عبور کر رہے ہوتے تھے اور راستے میں کوئی روڑا دیکھتے تھے تو اگر کسی مرکب پر سوار ہوتے تو اتر پڑتے تھے تاکہ وہ روڑا اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر روز صدقہ دے اور احسان کرے۔ کسی نے عرض کیا، انسان اتنی قدرت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر روز یہ کام انجام دے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم مسلمانوں کے راستے سے رکاوٹیں دور کر دو تو وہ صدقہ محسوب ہوتا ہے۔